अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल ऑडियो। आज की हमारी नावल फोर्स मैरिज बेस है, कज़िन मैरिज बेस है, रोमांटिक नावल है और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नावल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रात के 11:45 बज रहे थे। उसका कुछ अता पता नहीं था। उसका दिल बुरी तरह परेशान हुआ था। पहले तो वो अपनी अना में बैठी रही थी, पर 11:30 बजे उसकी हिम्मत ने जवाब दिया था। अजनबी शहर में वो किससे कहती। वो 15 मिनट से उसका नंबर मिला रही थी, बेल जा रही थी, पर वो पिक नहीं कर रहा था। बेइख्तियार उसकी आंखें भीगी थी। हमजा प्लीज आ जाओ। वो मोबाइल को कान पे रखती खुद कलामी करती रो रही थी। अब भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। उसका दिल घबराया था। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पड़ती वो तस्वुर में उस पर फूंकती जा रही थी। उसका दिल सूखे पत्ते की माने लरस रहा था। तभी दरवाजे पे खटका हुआ था। दरवाजा खोलकर वो अंदर आया था। वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ी थी, पर उसके माथे पे पट्टी देखकर उसका गुस्सा पल में गायब हुआ था। हम जब ये क्या हुआ? उसकी स्काई ब्लू टी शर्ट पर खून के धब्बे थे। वो चेहरे पर तकलीफ के आसार लिए कमरे की तरफ बढ़ा था। हमजा कुछ तो बताओ, तुम ठीक हो ना? वो उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए बेड पे बैठा अपनी शर्ट उतारने की सोच रहा था, जब झटका लगने के बायस उसे कहीं कहीं दर्द होने लगा था। उसने पहले अपने एक बाजू टी शर्ट से निकाला था, फिर दूसरा बाजू निकाला था। शिद्दत तकलीफ से वो अपने लब दांतों में दबा गया था। ईशा ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे थे। आंखों से आंसू जारी थे। उसने अब अपने गले से टी शर्ट उतार कर दूर फेंकी थी। हमजा प्लीज कुछ तो बताओ, वो उसके बाजू पर हाथ रखे पूछ रही थी। वो खामोशी से अपने चेहरे पे बाजू रखकर लेट गया था। वो एकदम उसके सीने पे पेशानी टिकाती रो दी थी। वो बेइख्तियार अपने लब भींच गया था। मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है, जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ जो ऐसे रो रही है। वो आंखों से बाजू हटाता कड़वे लहजे में बोला था। वो दहली गई थी। उसके सीने से पेशानी हटाती उस पर एक फुट शिकवा निगाह डालकर वो एकदम से उठी थी, फिर उसकी तरफ देख के बगैर रोती हुई कमरे से बाहर निकली थी। वो परवाह किए बगैर दोबारा से बाजू आंखों पर रख गया था। वो गुस्से से घर से निकला था। इधर उधर बेमकसद गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते उसका सर घूमने लगा था। इसमें पहले से ही दर्द था, ऊपर से ईशा ने जिस तरह उसका हाथ झटका था, उसका पहले वाला गुस्सा ऊद आया था। नतीजतन गाड़ी पुल से टकराई थी और उसका सर स्टीयरिंग से। क्या चाहती है ये लड़की? वो झुंझला कर एकदम उठ बैठा था। गाड़ी की तरफ देखा, 1 बज रहा था। हमजा को सर के साथ साथ अपने पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। अब बाहर बैठी रो रही होगी। वो बड़बड़ाता हुआ उठकर बाहर आया था। वो सोफे पर सुकड़ी सिमटी लेटी रोने में मसरूफ थी। ईशा अंदर आ जाओ। वो दरवाजे पर ही रुका था। वो टस से मसनी हुई थी। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बार बार नहीं आऊंगा तुम्हें लेने। वो खुद पर जब्त करता बोला था। उसे अपनी जिद पर कायम देखकर वो दांत पर दांत जमाए आगे बढ़ा था। जारहाना तरीके से उसके चेहरे से कुशन हटाकर दूर फेंकता वो उस पर झुका था। उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसे गोद में उठा चुका था। वो हक दक रह गई थी। हमजा जब तक उसके हवास काम करते वो उसे ऐसे ही उठाए कमरे में ला के बेड पे तकरीबन पटक चुका था। हमजा का बगैर शर्ट का गर्म वजूद उसके अंदर जैसे आग दहका गया था। क्या बदतमीजी है ये हमजा! वो अलमारी से शर्ट निकाल कर पहनता, लाइट ऑफ करके घूम कर अपनी जगह आकर लेटा था। वो जैसे होश में आई थी, एकदम वहां से उठना चाहा था, पर वो उसकी कलाई थाम कर उसकी कोशिश बेकार कर चुका था। अब अगर तुम चाहती हो मैं मजीद बदतमीजी नहीं करूं तो चुपचाप सो जाओ ईशा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो लेटे लेटे ही गर्दन उसकी तरफ मोड़कर जिस अंदाज में बोला था, ईशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। एक हाथ अनूज उसकी कलाई में थामे हुए था, जबकि दूसरा हाथ वो अपने बाजू पर रख चुका था। न जाने कितने ही आंसू गालों से होते उसका गिरेबान भगो चुके थे। उसकी आंख हल्की दर्द भरी आवाज से खुली थी। वो जो उसके पहलू में नीम दराज सी सो गई थी, एकदम उठ बैठी थी। वो नकाहत भरी आवाज में उसे पुकार रहा था, ईशु। हमजा अपने सर को दाएं बाएं पटक रहा था। वो उस पर झुकी थी। क्या हुआ हमजा? उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामती पूछ रही थी। ईशु बहुत दर्द हो रहा है सर में, वो उसका हाथ थामता बोला। क्या बहुत दर्द हो रहा है? उसकी पेशानी से बाल हटाती भीगी आंखों से पूछ रही थी। हमजा ने इस बात में सर हिलाकर उसका हाथ अपने होंठों से लगाया था। ईशा के जिस्म में फुरीड़ी सी दौड़ी थी, जैसे हमजा पेन किलर, घर में कोई पेन किलर तो होगी ना? वो बेताबी से पूछ रही थी। हमजा ने इस बात में सर हिलाया था। वो डॉक्टर ने, मैंने पता नहीं कहा। वो बेरब्त जुमले बोल रहा था। उसकी तकलीफ ईशा को अपने दिल पर महसूस हो रही थी। हाँ, कहाँ रखी थी बताओ मुझे जल्दी प्लीज। वो बेचैनी से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामती घुटनों के बल बैठी थी। गाड़ी, वफा मुश्किल बोला था। ओफ, उसने अपना सर थामा था। मेडिसिन को छोड़ो, मेरा सर दबाओ प्लीज। वो उसका हाथ अपने सर पर रखते बोला।
ہاں، وہ بالکل اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر دبانے کے ساتھ ساتھ مختلف پرانی آیات پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی جاری تھے۔ حمزہ بے چینی میں کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھتا، کبھی اپنے سینے پر۔ عشا کے لیے یہ پل اس کی قربت قیامت سے کم نہ تھے۔ حمزہ کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے عشا نے جھک کر اپنے سرد ہونٹ اس کی جلتی پیشانی پر رکھے تھے۔ ان پلوں نے اسے بتا دیا تھا کہ حمزہ اس کی زندگی کا اہم جزو ہے، نکاح کے بعد سے نہیں بلکہ بچپن سے۔ حمزہ کی ذات ہمیشہ سے اس کے لیے تحفظ رہی ہے، سکون کا باعث رہی ہے۔ نانیال کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ چند پل گزارتے ہوئے اسے اپنی عزت نفس کو کچلنا پڑتا تھا۔ وہ خود کو اپنے شوہر سے ہی غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اسے دانیال کی نظروں میں محبت نہیں، ہوس نظر آتی تھی۔ پر سامنے پڑا وجود اس کے نکاح میں آنے کے بعد عشا کو لگا وہ کھلے آسمان سے ایک تحفظ بھری چھاؤں میں آ گئی ہو۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے عشا نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، وہ چاہتا تو اپنی مردانہ انا میں اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا، پر وہ گھڑی چھوڑ گیا تھا۔ اسے حمزہ سے محبت تھی اور ہے۔ اس نے اس کے چہرے پر نظر جمائے بھیگی مسکراہٹ سے اعتراف کیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک حمزہ کی گرفت میں تھا جب ہی حمزہ کے موبائل کی میسج ٹون بجی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، رات کے 3 بجے بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ایک کے بعد 2 3 4 تواتر سے میسیجز آتے گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تھا، اسکرین پہ چمکتا نام دیکھ کر عشا کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ اس نے میسیجز کو اوپن کیا تھا۔ حمزہ، میں نے بہت کوشش کی ہے تمہیں بھلانے کی، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ عشا پتھر ہوئی تھی۔ دوسرا میسج، کیسے بھلا دوں؟ 7 8 سال، ایک 2 سال کی نہیں، میری محبت 7 8 سال کی ہے۔ عشا کے دل کو جیسے کسی نے جکڑا تھا۔ تم مجھ سے بھی شادی کر لو پلیز، وہ ڈائیورسڈ ہے حمزہ۔ لڑکی اپنی پہلی محبت نہیں بھلا پا رہی، جب میں تمہیں نہیں بھول پا رہی تو وہ تو اس کے نکاح میں تھی۔ سوچو کیا کیا نہ ہوگا ان دونوں کے بیچ۔ عشا نے قرب سے اپنی آنکھیں میچ کر اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھا تھا۔ اس سے زیادہ وہ نہیں پڑھ پائی تھی۔ اس نے میسیجز ڈیلیٹ کر کے موبائل واپس رکھا تھا۔ دانیال نے تو اس کا مان توڑا تھا صرف، پر آج حمزہ امین نے اسے توڑ دیا تھا۔ 7 8 سال! حمزہ 7 سالوں سے بسمہ سے محبت کرتا ہے۔ عشا کا دل ماتم کنا ہوا تھا اس سمے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اس کے قریب سے اٹھنے کو تھی، پر حمزہ نے گرفت سخت کی تھی۔ وہ جاگ نہیں رہا تھا، پر شاید غنودگی میں تھا۔ اس سے اب حمزہ کی قربت صحیح نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تھا جب وہ بڑبڑایا تھا، مت جاؤ ایشو۔ حمزہ نے اسے جھٹکا دے کر خود پر گرایا تھا۔ وہ ہک دک رہ گئی تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرے پاس رہو۔ اسے اپنی گرفت میں لیتا بڑبڑا کر سو گیا تھا۔ بے بسی سے عشا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موندی تھی۔ کتنے ہی آنسو حمزہ کے سینے پر بہے تھے، پر وہ بے خبر بے سود پڑا سو رہا تھا۔ کھڑکی سے آتے روشنی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو اس کی باہوں میں اس کے سینے پر سر رکھے سوتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کا دل ٹرین کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ عشا نے ایک دم اس کے بازو کا حصار توڑنا چاہا تھا جب وہ اس کے کان کے پاس گنگنایا تھا، گڈ مارننگ، اتنی دیر سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا میں، پھر سوچا ساری رات تمہیں اپنی وجہ سے پریشان رکھا تھا اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس کے کسمسانے پر وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی تھی۔ حمزہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا، شرم و حیا سے سرخ چہرہ، جھکی پلکیں، وہ مسکرایا تھا۔ عشا کے ذہن میں ایک دم رات کے میسیجز آئے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ میں فریش ہو کر تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ واش روم میں وہ غائب ہوئی تھی۔ اس کے گریز کو شرم و حیا تصور کرتا وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جھوٹا بدتمیز، میں بھی کوئی فالتو نہیں ہوں۔ ان لوگوں کو لگتا ہے عشا کی کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے۔ نہیں رہوں گی میں اس کے ساتھ، واپس چلی جاؤں گی۔ وہ آنسو بہاتی چہرہ دھو رہی تھی۔ 2 3 منٹ بعد اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس کا ناشتہ لیے واپس کمرے میں آئی تھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اسی وقت وہ تولیے سے سر رگڑتا آیا تھا۔ تم نہائے کیوں ہو؟ تمہیں بخار تھا؟ وہ فکر مندی اور ناراضگی سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر محسوس کرتا وہ مسکرایا تھا۔ یار حالت خراب ہو رہی تھی اور نماز بھی قضا ہوئی ہے، وہ بھی تو پڑھنی ہے۔ خون لگے کپڑوں سے تو نہیں پڑھ سکتا تھا نا؟ نماز قضا ہونے کا تو اس کو بھی افسوس ہوا تھا۔ دیر سے سونے کے باعث اس کی آنکھ الارم سے بھی نہیں کھلی تھی، جبکہ الارم کے بجنے پر حمزہ نے غنودگی میں الارم بند کر دیا تھا، جس کے باعث عشا کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتا بولا۔ عشا کا دل دھڑکا تھا۔ اگر بسمہ نے اس کے سو جانے کے بعد کوئی میسج کیا ہو تو؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یار سوچ رہا ہوں تمہاری ایک رات کی آدھی ادھوری قربت سے میری نماز قضا ہو گئی ہے، آگے کیا ہوگا؟ وہ جو بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی بات کا مطلب سمجھتی سر تا پیر سرخ ہوئی تھی۔ اوف! وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار کہکا لگا گیا تھا۔ عشا نے اسے گھورنا چاہا تھا، پر اسے خود کو دیکھتا پا کر اس نے حیا سے پلکیں جھکائی تھی۔
یہ تو فری ہی ہو گیا ہے، بدتمیز بے شرم۔ وہ دل ہی دل میں اسے ہزار صلواتیں سناتی۔ اس کی کل رات کی پھینکی شرٹ اٹھا رہی تھی۔ یار ایشو یہ کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دودھ اور سلائس کو منہ بنا کر گھور رہا تھا۔ یہ بخار میں امی کا سجیسٹ کیا ہوا ناشتہ ہے، چپ چاپ کھا لو۔ وہ سنجیدگی سے کہتی بلینکٹ طے کرنے لگی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ باہر جانے کو تھی جب اچانک اس کا موبائل بجا تھا۔ کمرے کے دروازے پر عشا کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ نہیں یار، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج نہیں آ رہا۔ وہ گہرا سانس لیتی باہر نکلی تھی۔ کیا کرے گی اب وہ؟ میں واپس کراچی جاؤں گی، وہ فیصلہ کرتی اپنے لیے ناشتہ بنانے گئی تھی، لیکن پہلے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی اسے خاموش رہنا تھا۔ ہزار سوچوں میں گھری وہ بے چین ہوئی تھی۔ پھر اچانک حمزہ کی بے تحاشا قربت یاد کر کے اس کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ سب چھوڑ کر وہ پھر رو دی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ اس کی شادی کی تک کو تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ یاسمین ابھی بھی ان دونوں کے بارے میں پریشان رہتی تھی۔ ٹھیک ہوں امی، وہ خود پر قابو پاتے بولی تھی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا عشا؟ اس کی بھیگی بھاری آواز پر وہ ٹھٹکی تھی۔ زکام ہے امی، وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے بولی۔ حمزہ کہاں ہے؟ بات کرواؤ میری، وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ امی وہ باہر لاؤنج میں ہے، ان کو بہلانے کو بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور پوچھتی، وہ زور سے چیخی تھی، آ رہی ہوں نا، بس 5 منٹ۔ امی حمزہ بلا رہے ہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے۔ اب اگر مجھے دیر ہوئی تو کام کا وہ شور کریں گے۔ بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ یاسمین نے ایک دم سکون کا سانس لیا تھا۔ ہاں ہاں خیر سے جاؤ، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، وہ دعائیں دیتی اور فون رکھ چکی تھی۔ امی آپ نے بابا نے حمزہ کے ساتھ زیادتی کر دی، میں کیا کروں اب؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چوکیدار سے اس کی گاڑی میں رہ جانے والی دوائیں منگوا کر وہ اسے کھلا چکی تھی۔ وہ اب سو رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا سوچ سوچ کے برا حال ہو رہا تھا۔ حمزہ نے امین صاحب کے دباؤ میں اپنی 7-8 سالہ محبت کی قربانی دے کر اس پہ ترس کھاتے ہوئے شادی کی ہے۔ اسے اپنی بے قدری پر رونا آ رہا تھا۔ وہ اسے ملتا بھی تھا، وہ اس کے لیے یخنی بناتے، ساتھ ساتھ بے آواز رو بھی رہی تھی جب وہ اچانک باہر آیا تھا۔ کیا بنا رہی ہو عشا؟ صوفے پر ٹکتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے یکدم رخ موڑ کر اپنی آنکھیں صاف کر کے خود پہ قابو پایا تھا۔ یخنی، اس کے بتانے پر حمزہ نے منہ بنایا تھا۔ ایشو میرا چیز پاستا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے یار۔ اس کی انوکھی فرمائش پر عشا نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ بریانی نہ بنا دو؟ آواز میں طنز شامل تھا۔ کچھ بھی جواب دیے بغیر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ رخ موڑے اپنا کام کر رہی تھی۔ عشا، اپنے بالکل قریب سنجیدہ سی آواز پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ مڑی نہیں تھی۔ تم رو رہی ہو ایشو؟ کبھی اس کی آنکھوں سے، کبھی اس کی آواز سے، کبھی اس کے چہرے سے۔ اس شخص کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ وہ روئی ہے، اسے کوئی تکلیف ہے؟ بے اختیار بہت سے آنسوؤں نے اس کے گالوں کو چوما تھا۔ عشا، حمزہ نے بے چین ہو کر پیچھے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، نچلا لب ہونٹوں میں دبائے وہ سسکیاں دبانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ایشو، وہ اس کی تھوڑی تھامے محبت سے کہہ رہا تھا۔ خود سے کیے سارے عہد ٹوٹے تھے اس سمے۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ایشو میری جان، کیا ہوا ہے؟ اسے خود میں سمیٹے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں مزید بکھرتی شدتوں سے روتی جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری ایشو، رات میں نے تم سے بدتمیزی کی یار، معاف کر دو، پر اس طرح مت رو پلیز۔ وہ اسے لیے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے بازو کے حصار میں اس کے شانے میں سر چھپائے ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کے بازو کے حصار میں اس کے شانے میں سر چھپائے ابھی تک رو رہی تھی۔ وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ کیا حمزہ کو اسے محبت نہیں ہے؟ کیا وہ سچ میں بسمہ سے؟ اس کے شانے میں منہ چھپائے وہ اسی کی محبت میں رو رہی تھی۔ عشا، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں یار، وہ پشیمانی سے بولا تھا۔ وہ خود پہ قابو پاتی خجالت سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ حمزہ مجھے کراچی جانا ہے پلیز، اتنے دن ہو گئے امی بابا سب سے ملے ہوئے۔ وہ بولتے بولتے پھر رو دی تھی۔ بس اتنی سی بات، میں کرتا ہوں بات 1 ہفتے کے لیو کے لیے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، رویا نہیں کرو ایشو، تمہارے آنسو ہمیشہ سے مجھے تکلیف دے جاتے ہیں۔ اس کے بال کانوں کے پیچھے ارستا ہوا بولا۔ اس کے لمس پر عشا کا دل پھر بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی تھی۔ یخنی، وہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ لے آؤ اور میری بات سنو، تم نے بھی یخنی ہی پینی ہے سمجھی؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ٹی وی آن کر گیا تھا۔ صرف کراچی جانے کے لیے تو یہ اتنا نہیں رو سکتی؟ کیا یہ کسی بات پہ ہرٹ ہوئی ہے؟ میں نے شاید کچھ زیادہ ہی سختی دکھا دی تھی۔ وہ خود کو الزام دیتا ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اس وقت سب کے ساتھ کراچی میں موجود تھی۔ 2 دن بعد وہ اسے کراچی لے آیا تھا۔ میں نے آپ سب کو بہت مس کیا، وہ یاسمین کے گلے لگتے رو دی تھی۔ ارے تو رو کیوں رہی ہو؟ سارا نے اس کے سر پر چپت مارتے پوچھا تھا۔ اس لیے تو رو رہی ہوں، وہ روتے روتے بولتے ہنسی تھی۔ حمزہ نے بغور اسے دیکھا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ اسے الجھی لگ رہی تھی، پر بات کا سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔
ईशा अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें पता है ना फैसल भाई की शादी है, तुम सबसे मिल लोगी। मोमना और वो अपने मुश्तरका कमरे में मौजूद थी। फैसल उनके मामू का बेटा था। हाँ, वो गायब दिमागी से बोली थी। शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है ना ईशा। एक बिल्कुल अजनबी शख्स आपके बहुत करीब, बहुत पास आने लगता है, आपकी सारी हदें तोड़कर आपके दिल में बस जाता है। मोमना के चेहरे पर उस समय फहीम की मोहब्बतों के रंग थे। वो खाली खाली नजरों से उसे देखे गई थी। उसके पास ऐसी कोई बात नहीं थी जो वो जवाबन उसको बताती। ईशा तुम भाई के साथ खुश हो ना? वो उसके चेहरे को देखकर पूछ रही थी। वो फीकी सी हंसी हंसती थी। तुम ही तो कहती हो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, ये बताओ तुम कल क्या पहन रही हो? वो मौजू बदल कर बोली। बड़ी का सूट है, ईशा भाई रोमांटिक है। वो दोबारा अपने भाई को बीच में लाई थी। उसकी बात पे ईशा का दिल धड़का था। उस दिन सोफे का लम्हा याद आते ही वो फिर से सुर्ख हुई थी। ओ फल्लाह खैर करे ईशा, अपना चेहरा देखो, बिल्कुल लाल टमाटर लग रही हो। तुम तो अपनी अदाओं से मेरे भाई को पागल बनाती होगी। मोमना की बात पर उसके दिल में बिस्मा लहराई थी। मम्मी तुम्हें वो बिस्मा याद है? उसकी बात पे मोमना ने बुरा मुंह बनाया था। वो एटम बम, वो तुम्हें क्यों याद आई भला? भाई का कांटेक्ट है क्या उससे ईशा? अब वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। नहीं, ऐसे ही। वो लहजे को सरसरी बनाती बोली। मेरा भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने तुमसे शादी की है, अब वो सिर्फ तुम्हारे हैं। इसका मतलब मोमना भी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि हमजा बिस्मा में इंटरेस्टेड था, और ईशा हमजा इस वक्त ये बात भूल गई थी कि मोमना को यकीन भी उसी ने दिलाया था। हमजा बिस्मा में दिलचस्पी रखता है। ईशा के दिल का बोझ मजीद बढ़ा था। वो करवट बदल कर सोती बन गई थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा ईशा? वो चिल्ला उठी थी उसकी बात पे। मुझे नहीं जाना अम्मी, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। वो रोहानसी हुई थी। ईशा क्यों मुझे परेशान करने का बीड़ा उठाया हुआ है तुमने? शादी के बाद लड़कियां अपने शौहर के साथ ही रहती हैं, वो जहां भी रहे। उन्होंने उसे समझाया था। अम्मी मैं वहां बोर हो जाती हूँ, वो बेबसी से बोली थी। शौहर के साथ भेजा है ना तुम्हें, उसके साथ दिल लगाओ अब। उन्होंने उसका चेहरा खोजा था। हमजा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता ईशा? उन्हें धड़का लगा था। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं कुछ दिन यहाँ सबके साथ रहना चाहती हूँ। वो नजरें चुरा कर बोली थी। अपने शौहर के साथ आओ, जितना मर्जी रहो, फिर उसी के साथ वापस जाओ बस। वो अब सख्ती से कहती उसके सामने उसे उठ खड़ी हुई थी। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, कह दिया ना। वो जोर से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब वो अंदर आते वजूद से जोरदार टक्कर हुई थी। उसने अपनी नाक पकड़ी थी। तुम देखकर नहीं चल सकते हो? सामने हमजा को देखकर वो चिल्लाकर बोली थी। क्या बेहूदगी है ईशा, तमीज से बात करो, शोहर है वो तुम्हारा। उन्होंने उसे डिपटा था। वो उसके हाथ अपने शाने से हटाती भागती हुई अपने कमरे में गई थी। यास्मीन ने बेख्तियार अपना सर थामा था। छोटी अम्मी, उसने उन्हें बेड पे बिठाया, फिर खुद भी उनके सामने बैठा था। हमजा क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? उन्होंने अब के उसका चेहरा खोजा था। ईशा के रवैये से हैरान तो वो भी हुआ था। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनके हाथ थाम कर बोला। फिर ये ऐसा क्यों कह रही है? पहले उनको मुतमईन करना जरूरी था। फिर ईशा हमजा से निपटने का सोच चुका था। वो अम्मी थोड़ी सी नाराज है मुझसे, उसने कुछ कान खुजाया था। क्यों? वो हैरान हुई थी। परसों डिनर का वादा किया था उससे, पर मुझे देर हो गई थी आने में, बस तब से बात नहीं कर रही। वो सर को झुकाकर बोला था। वो वादा वो उसकी आंखों में झूठ की तहरीर न पढ़ ले। लो देखो, इतनी सी बात पे कोई इतना वावेला करता है। हमजा के ये तुम्हारे ही साथ जाने से इनकार ही कर दे। क्या करूं मैं इस लड़की का? वो सर पर हाथ मारते बोली थी। छोटी अम्मी, वो उनके सर से हाथ हटाने लगा। सारा कसूर आपकी बेटी का नहीं है, कुछ आपका बेटा भी नालायक है। मैं 15 दिन से उसे कहीं लेके ही नहीं गया, ऑफिस के कामों की वजह से। वो शर्मिंदा शर्मिंदा बोल रहा था। वो हंसती थी। मैं मना लूंगा अपनी बीवी को अम्मी। उसकी आंखों में याद से यकीन यास्मीन को सुकून दे गया था। बस बेटा, उसकी बेवकूफी से डर लग रहा है। और हमजा, ये तुमसे अभी भी तू तराक से बात करती है? अब वो उसे घूरने लगी थी। वो एकदम हंसा था। छोटी अम्मी, अब उसके मुंह से आप सुनकर मुझे भी अजीब लगेगा। तुम ही ठीक है। वो फिर हंसा था। थोड़ी तमीज सिखाओ फिर इसे। अभी जैसे पहले तुमसे बात करके गई है ना, तुम्हारी बीवी होने का भी लिहाज नहीं करूंगी। उनकी बात पर वो कहका लगा गया था। पप्पो के कौन से हाथ में टॉफी है? वो 1.5 साल जैन के आगे अपने दोनों बंद मुठ्ठियां करती बोली। जैन ने उसके दोनों हाथ अपने ही नन्हे हाथों में लिए थे। मेरा चलाको बेबी। वो हंसती हुई उसे गोद में उठाकर उसके गाल चूमने लगी थी। वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसी को देख रहा था। किचन के दरवाजे से निकलती सारा ने एक नजर हमजा को देखकर ईशा को देखा था, जो जैन को प्यार कर रही थी। वैसे ईशा, तुम कब मुझे चाची बना रही हो? सारा की बात पे उसने सर पटा कर गर्दन सारा की तरफ फेरी। वो उनकी आंखों में शरारत देखकर दाएं बाएं सर हिलाता मुस्कुराया था। उफ तौबा भाभी, आप भी क्या? सारा के होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट देखकर वो अपना रुख फिर जैन की तरफ मोड़ गई थी। क्या मतलब भाभी, तुम्हें पता है मर्दों को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, और कहते हैं पहला बच्चा जल्दी कर लेना चाहिए। उसकी बात पे ईशा का चेहरा सुर्ख हुआ था।
میری جان چھوڑیں, آپ اسے پکڑیں. وہ زین کو اسے تھما کر اپنے کمرے کو جانے کو مڑی تھی, پر سامنے اسے ذومعنی انداز میں مسکراتے دیکھ کر اس کی نظریں جھکی تھی. چہرہ مزید سرخ ہوا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, مجھے واقعی بچے پہ پسند ہے. وہ زین کو اس کی گود سے لیتا اس کے گال کو چوم کر بولا. نظریں عیشا پڑی تھی. وہ نظریں جھکائے بھاگنے کا سوچ رہی تھی. پلان نہیں ہے. آپ بتائیں زین کا بہن بھائی کب آ رہا ہے؟ وہ براہ راست سائرہ سے پوچھ رہا تھا. اس کی بات پر وہ شرم سے مر جانے کو ہوئی تھی. سارا نے اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا تھا. شرم تو نہیں آ رہی تمہیں بھابھی سے ایسے بات کرتے ہوئے؟ سارا خجالت سے بولی تھی. وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی. آپ ہی سے سیکھ رہا ہوں. اس کا جملہ کان میں پڑتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تھا. کتنا بولڈ ہے یہ. وہ بے ترتیب سانسوں سے بیڈ پر بیٹھی تھی. لگتا ہے بھائی سے ٹاکرا ہوا ہے. مومنا اس کے سرخ چہرہ, اڑے اڑے حواس اور لمبی لمبی سانسوں کو دیکھ کر شرارت سے پوچھ رہی تھی. بکو مت. وہ اسے دھکا دے کر واش روم میں گھسی تھی. آج فیصل کی بارات تھی. بوٹل گرین ڈریس میں وہ تیاری کے آخری مراحل میں تھی. اس نے ریڈ لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگائی تھی. پھر اپنے ہونٹ او کی شکل میں شیشے کے قریب کر کے سر کو دائیں بائیں کر کے وہ اپنی لپسٹک چیک کر رہی تھی. وہ واش روم کے دروازے پر کھڑا دلچسپی سے اس کی کارروائی کو دیکھ رہا تھا. ریڈ لپسٹک اس کے ہونٹوں کی ساکھ کو مزید اجاگر کر رہی تھی. اسے اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک بہت اچھی لگی تھی. اچانک اسے اپنے ہونٹوں پہ حمزہ کا لمس محسوس ہوا تھا. اس نے ایک دم اپنے ہونٹوں سے نظریں چرا کر گولڈن جھمکا اٹھایا تھا. نہ جانے کیوں وہ اپنے قدم نہیں روک پایا تھا. وہ یوں سجی سوری حمزہ کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی. ایک جھمکا کان میں ڈال چکی تھی. دوسرا جھمکا ہاتھ میں لے کر اس نے نظریں اٹھائی تھی. شیشے میں اس کے عکس پہ نظر پڑتے ہی وہ نگاہیں جھکا گئی تھی. حمزہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تھا. وہ اپنے دل کی دھڑکنیں سن سکتی تھی. اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھنا چاہا تھا. بلیک کرتا شلوار میں وہ عام دنوں سے مختلف اور اچھا لگ رہا تھا. اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھنا چاہا تھا. بلیک کرتا شلوار میں وہ عام دنوں سے مختلف اور اچھا لگ رہا تھا. اس کی نظریں پھر جھکی تھی. اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی. حمزہ نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا تھا. چہرے پہ آئی لٹ کو اپنی انگلیوں سے اس کے کان کے پیچھے کر کے احتیاط سے جھمکا اس کے کان میں ڈالا تھا. اس کے لمس پر عیشا کی دھڑکنوں نے دھمال مچایا تھا. جیسے اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا. اس کے بہت قریب اس کے ریڈ لپسٹک میں سجے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا. عیشا نے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کی تھی. اس کی غیر ہوتی حالت کو محسوس کر کے حمزہ نے نرمی سے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے خود سے قریب کیا تھا. عیشا کو سب کچھ بھولا تھا. اپنا آپ, بسما. وہ واپس حمزہ کے ساتھ نہیں جائے گی, خراب ہو جائے گی. حمزہ نے اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا. اسے اپنے پورے جسم میں کرنٹ لگا تھا. جیسے ایک دم ہوش میں آ کر اس نے آنکھیں کھولی تھی. چھوڑو مجھے. اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے حصار سے نکلی تھی. حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. مت چھوا کرو مجھے, اسے گھور کر بولی تھی. مارے توہین کے حمزہ نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا تھا. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ عیشا؟ وہ سرخ چہرے سے پوچھ رہا تھا. آج دوسری بار عیشا نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا. چھوڑو مجھے, میں دل بہلانے کا سامان نہیں بنوں گی کسی کے لیے, سمجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنا بازو چھڑانے لگی تھی. بکواس بند کرو ایڈیٹ, وہ خود پہ ضبط کرتا بولا. بھائی آ جائیں, سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں. مومنا کی باہر سے آواز آئی تھی. میرے ساتھ 2 مہینے رہ کر بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ نفس کا غلام نہیں ہوں میں. اگر مطلب پرست ہوتا تو پہلی رات ہی اپنا حق لے چکا ہوتا, سمجھی؟ اس کی بات پہ عیشا کا چہرہ سرخ پڑا تھا. خیر, نہیں جانا تمہیں میرے ساتھ تو نہیں جاؤ. پہلے بھی میں زبردستی لے کر نہیں گیا تھا تمہیں. وہ دانت پہ دانت رکھے دھیمی آواز میں غرایا تھا. اب اگر میرے باپ نے میرے سر پر پستول بھی رکھی نا, تب بھی تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا. اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا. وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی. اس کی باتیں عیشا کا دل توڑ گئی تھی. وہ ساکت سی کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی, یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر چکی تھی. پر وہ اپنے دل کا کیا کرتی, جہاں اب بسما کے میسیجز بھی اسے تنگ کرنے لگے تھے. اسے لگ رہا تھا حمزہ اسے دھوکہ دے رہا ہے. عیشا وسیم کا مسئلہ محبت تھی جو اس نے دانیال سے چاہی تھی, جو وہ حمزہ سے چاہ رہی تھی. حمزہ کی آنکھیں, حمزہ کا دل سب وہی تھے جو وہ بچپن سے اپنے لیے دیکھتی آ رہی تھی. پر پھر بھی ہر بار بسما کا خیال اسے توڑ بیٹھتا تھا. حمزہ کی محبت وہ نہیں کوئی اور تھی. یہ خیال اس کے دل کو مٹھی میں لے لیتا تھا. تم تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہو میری جدائی میں. اسے سر تا پیر اسی ہوس بھری نظروں سے گھورتا بولا تھا. اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ کانپی تھی. وہ ذہن کو پانی پلانے لائی تھی. عیشا, تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے تم حمزہ کے ساتھ خوش ہو. اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا. عیشا نے اس کی طرف دیکھے بغیر ذہن کا ہاتھ تھاما تھا جب وہ اس کے سامنے آیا تھا. سنو عیشا, میں ابھی بھی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں. چھوڑ دو اس کمینے کو, اسی کی وجہ سے آج ہم دونوں الگ. عیشا نے آنکھوں میں شعلے بھر کر اسے دیکھا تھا. بکواس بند کرو اپنی, وہ گرائی تھی. دیکھو تم آرام سے میری بات سنو عیشا. وہ اس کی بات کاٹ گئی.
ना मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरा। दांत पीस कर बोलती जैन का हाथ थामे ईशा ने उसकी साइड से निकलना चाहा था जब वो फिर से उसके रास्ते में आया था। ईशा प्लीज, तुम्हारा हलाला हो गया है अब फिर तुम उसे निकाह। उसका गिरेबान थाम गई थी। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए दफा हो जाओ। अपना मकरू चेहरा लेकर उसका गिरेबान छोड़कर जैन को गोद में उठाती आगे बढ़ी थी, बल्कि तकरीबन भागी थी जब किसी से टकराई थी। तुम आके क्या घर भुलाई हो? उसे कंधों से थामते दरिश्त लहजे में बोला था, मगर फिर जैन को उसके उससे लेता आगे बढ़ गया था। हमजा की पूंछ को घूरती उसकी आंखें भीगी थी। आज पहली बार वो उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर रुका नहीं था। बदतमीज बंदर। उसका इरादा तो पहले ही मेरी लिपस्टिक खराब करने का था। वो टिश्यू से अपनी फैली हुई लिपस्टिक साफ करती गुस्से से बोलती जा रही थी। हमजा से टक्कर के नतीजे में उसका सर जोर से उसके सीने से टकराया था, जिसके बायस उसके सलीके से लगाई गई लिपस्टिक का बेड़ा गर्क हुआ था। ये क्या किया? पागल तो नहीं हो? बीच फंक्शन में कौन अपनी लिपस्टिक साफ करता है? वो कुर्ती हुई सीधी अपनी टेबल पे आई थी जहां मोमना और उनकी 3-4 और कजन्स बैठी हुई थी। मोमना के कहने पर सबने उसे हैरत से देखा था, जो अभी तक अपने होंठों को टिश्यू से बेदर्दी से रगड़ रही थी। बदतमीज तुम्हारा भाई, बेरगड़ कर दिया मेरी लिपस्टिक का। वो गुस्से में सोचे समझे बगैर बोली थी। हाजरीन में से किसी के होंठ वाह हुए थे तो किसी की आंखें खुली थी। क्या मतलब भाई ने यहाँ? मोमना बेबी को तो ये जरूर जानना था कि उसका भाई रोमांटिक है या नहीं, पर इतना बेबाक होगा उसे ये अंदाजा नहीं था। वो हैरत से बेहोश होने को थी और वो उसकी हैरत पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में लगी रही। हाय काश मुझे भी हमजा जैसा कोई दिल वाला मिले, जो इतने सारे लोगों की परवाह किए बगैर उससे पहले के हीरा जुमला पूरा करती। जारा ने उसे थप्पड़ मारा था। वो अब होश में आई थी। सेंसर बोर्ड भी कोई चीज होता है? जारा के कहने पर वो सर था पैर सुर्ख हुई थी। तुम लोग पागल तो नहीं होगी? क्या समझ रही हो तुम लोग? उफ। वो लाल चेहरे से सबको घूर रही थी। जो तुम हमसे छुपाने की कोशिश कर रही हो अब? हीना ने आंखें गोल गोल घुमाई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ समझी तुम लोग? वो भी ना कर बोली थी। कैसा? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। मोमना ने शरारत से उसे देखा था। बाकी सबने ओ का नारा लगाया था। मरो तुम लोग सब। वो मुंह को मोमना को धक्का देती सुर्ख चेहरे के साथ यास्मीन की तरफ बढ़ी थी। ये तुमने अभी अच्छी भली लगाई लिपस्टिक क्यों हटा दी? यास्मीन की पहली नजर उसके होंठों पे गई थी। न जाने क्यों यास्मीन को देखकर उसका वैसे दिल करता था उनसे हमजा की ढेर सारी शिकायत करने का। अभी भी उसकी जुबान फिसली थी। अम्मी वो हमजा का वो बर वक्त जुबान दांतों तले दबा गई थी। उसी वक्त यास्मीन को किसी ने मुतवज्जा किया था। हाँ हमजा क्या? सारा ने उसे ठोका दिया था। ओफ, सारे ही पागल हो गए। वो गुस्से और खजालत से उठी थी। वैसे हमजा अगर ईशा ने देख लिया ना तो तेरी खैर नहीं। जल्दी से साफ कर लो। कामरान के कहने पर उसने सर उठाया था। फहद ने उसकी तरफ देखकर कहका लगाया था। उसने नासमझी से उनकी नजरों के ताक़ुब में नजर झुकाकर अपने कुर्ते को देखा था। बेख्तियार उसका दिल किया ईशा का गला दबा दे। उसकी शर्ट पर दिल के मकाम पर सुर्ख लिपस्टिक का निशान वाजे था। बेशक उसका कुर्ता काला था, उसके बावजूद उस पर लिपस्टिक का सुर्ख निशान नजर आ रहा था। डरना क्या, उसी का ही है। वो जैन को हवा में उछालता बजाय लापरवाही से बोला था, पर दिल में उस मेंढकी का गला दबा चुका था। फहद ने आंखें टेढ़ी करके भाई की बेबाकी मुलाहिजा की थी। कामरान और अली मुजम्मल अशश कर उठे थे उसकी जीदारी पर। वैसे तुम लोगों की सोच को सलाम है। वो जैन को फहद को थमाता अपने बजते फोन की तरफ मुतवज्जा हुआ था, पर पीछे उन लोगों का बुलंदो बा कहका गूंजा था। क्या बदतमीजी है, खाना लग गया था? सभी खाने की तरफ मुतवज्जा थे जब वो उसे बाजू से खींचता जरा साइड पे लाया था। वो अचानक इफ्तार पर तप ही तो गई थी। ये बदतमीजी जो तुम मेरे साथ कर चुकी हो उसे साफ करो। वो अपने कुर्ते को दोनों हाथों की चुटकियों में लेता गुस्से से बोला था। ईशा जो अपना बाजू से हिला रही थी, नजरें उठाकर देखा अपनी लिपस्टिक का गम ताजा हुआ था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी मेहनत से लगाएगी लिपस्टिक का सत्यानाश हुआ है। वो उसकी आंखों में देखकर भी ना कर बोली थी। हमजा ने बगौर उसके होंठों को देखा था, जहाँ रेड लिपस्टिक के मिटे मिटे निशान थे। एक दो पल निगाहें वो हटा नहीं पाया था, जबकि उसका एहतजाज अभी तक जारी था। सिर्फ तुम्हारी वजह से सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। वो जैसे होश में आया था। कम जलील तो मैं भी नहीं हुआ। तुम शराफत से इसे साफ करो। वो दांत पीस कर बोला। मैं क्यों करूं, खुद ही करो। वो कहकर आगे बढ़ने को थी जब उसका बाजू फिर हमजा के शिकंजे में आया था। अब के उसका सर दोबारा उसके सीने से टकराया था। जंगली इतनी जोर से कौन पकड़ता है? और वो हांसी होकर अपना बाजू आजाद करवाने लगी। उसके ड्रामों से हमजा का पारा मजीद ऊपर गया था। ठीक है, फिर वैसे भी अब सिर्फ छोटी अम्मी और भाभी रह गए हैं, पूछेंगे तो बोल दूंगा। ईशा से पूछे। वो बेनियाजी से कहता आगे बढ़ने को था। अब की बार वो उसका बाजू थाम गई थी।
कर रही हूँ, साफ रुको, वो दांत कचकचा कर कहती। आगे बढ़कर पानी का गिलास ले आई थी। दुपट्टे के पल्लू को गीला करके उसने हमजा के कुर्ते को 2-3 बार रगड़ा था। वो बेख्याली में अपने बहुत पास खड़ी ईशा के मनमोहने चेहरे के तने तने नकूश को दिल में उतार रहा था। जब अचानक वो होश में आता, उसके हाथ से गिलास ले चुका था, जो पूरे का पूरा गिलास उसके कुर्ते पर उलटने वाली थी। आई स्वेयर ईशा, ये पानी अगर जरा सा भी मेरे कुर्ते पर गिरता ना, तो मैं तुम्हें यहीं इस पानी से नहला देता। वो दांत पे दांत रखे धमकी आमेज लहजे में कहता। गिलास उसके सर के ऊपर कर लाता बोला, क्या है? वो अपने सर पर दोनों हाथ रखती वहां से भागी थी, जैसे वो सच में उसके सर पर गिलास उलट ही देता। हमजा ने गहरा सांस लिए अपने कुर्ते को देखा था। निशान था पर हल्का सा। वो मुतमईन हुआ था, जबकि वो हवास भागता हुई सारा से टकराई थी। हो गया साफ? सारा ने उसे शानों से थाम के उसके सुर्ख चेहरे को देखकर पूछ रही थी। मोमना ने जैन की पेशानी से पेशानी टकराए अपनी हंसी रोकी थी। उफ, ये आज पता नहीं क्या हो गया है सबको। वो बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी थी, जबकि सारा और मोमना हंसती थी। 4 दिन रहकर आज मोमना वापस चली गई थी। वो इतने दिनों से मोमना और अपने मुश्तरका कमरे में सो रही थी। उसे हमजा से बात करनी थी, पर उससे पहले उसने फहद ने उसे चाय का कह दिया था। फहद को चाय देकर वो कमरे में दाखिल हुई थी। वो कपड़े चेंज की अपनी उसी मखसूस अंदाज में बेड पर लेटा सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर ईशा का दिल धड़का था। फिर उसकी नजर बेड के दूसरी साइड पर पड़े हमजा के बेड पर रखे बैग पे पड़ी थी। खुले बैग में हमजा के सारे कपड़े नजर आ रहे थे। वो धक से रह गई थी। वो एकदम उसकी तरफ बढ़ी थी। तो तुम वापस जा रहे हो? उसे नजरअंदाज किए वैसे ही आंखों पर बाजू धड़े लेटा रहा था। वो जब बहुत ज्यादा नाराज होता था तो किसी से बात नहीं करता था। ये उसकी बचपन की आदत थी और उसकी इस आदत से वो वाकिफ थी। वो उसके पास नीचे बैठी थी। हमजा, हम तो 1 हफ्ते के लिए आए थे, अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं। उसकी आंखों से बाजू हटाती बोली, ये हम क्या होता है, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। वो उसके हाथ से झटके से अपना बाजू छुड़ाता बोला। दानियाल की हरकत पर वो सहम गई थी। हमजा चला जाता, वो यहाँ अकेली, ऊपर से दानियाल के खतरनाक तेवर। वो खौफ में गिरी थी। मैं भी चलूंगी, वो नम लहजे में बोली थी। तुम्हें लेकर कौन जा रहा है? वो एक नजर उसे देखकर खड़ा हुआ था। वो उसी बॉटल ग्रीन ड्रेस में थी। मैं जाऊंगी, मैंने कहा ना, वो जिद्दी लहजे में बोली थी। हरगिज नहीं, वो सख्त लहजे में कहता लाइट ऑफ कर गया था। देखती हूँ कैसे नहीं लेके जाते तुम मुझे, वो भीगे लहजे में कहती उठकर वॉशरूम में बंद होकर दरवाजा जोर से बंद किया था। हमजा ने एक नागवार नजर बंद दरवाजे पर डालकर सर पर तकिया रखा था। ईशा ने जाकर फर्मा बरदारी से यास्मीन के आगे सर झुकाया था और यास्मीन हमजा पर निहाल हुई थी कि हमजा ने उनकी बेटी को मना लिया था। खुद पर जबर करके हमजा को उसे वापस ले जाने के लिए आमादा होना ही पड़ा था। वो बस एक आध घंटे में ही निकल रहे थे जब उसे अमीन साहब ने अपने कमरे में बुलाया था। जी, आपने बुलाया? वो वहाँ फहद और यास्मीन को भी बैठा देखकर ठिठका था। वो सर झुकाए पूछ रहा था। अमीन साहब ने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो अबू ने बाबा नहीं पुकारता था। अब तक नाराज हो अपने बाप से? उन्होंने उसका चेहरा देखकर पूछा था। उसने झुका सर उठाकर उनकी आंखों में देखा था। अमीन साहब को उन आंखों में अपने लिए 1000 शिकवे शिकायत नजर आई थी। मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए मुझे अफसोस है। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मुझे लगा मेरे बेटे ने मेरी यतीम भतीजी के साथ ज्यादती की है। उसके पास आए थे। मैं क़यामत के दिन अपने भाई को क्या मुंह दिखाता। वो खुद पे काबू पाते बोले, पर उसके बावजूद उसे उनका लहजा नम लगा था। मैंने उस वक्त सोचा, मेरा वो भाई जो मेरे बच्चों की मोहब्बत में अपना घर बार बेचकर मेरे पास आ गया था, उसकी औलाद की तकलीफ का जिम्मेदार मेरा बच्चा हो। मेरे दिल को तकलीफ हुई थी। यास्मीन अपने आंसू रोक ना पाई थी। लेकिन बाबा, मेरा मकसद ईशा का घर तोड़ना नहीं था। मुझे वो मम्मी के जितनी अजीज थी। अजीज है बाबा, मैं कैसे, वो नम लहजे में बोलता चला गया था। जानता हूँ। वो उसे दोनों हाथ शानों से थामे उसके 2 इंच खुद से भी ऊंचे कद को देखने लगे थे। आपने मुझ पर हाथ उठाया, उसका दुख नहीं है? दुख तो इस बात का है, आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा। आपने कहा मैंने उसका घर तोड़ा है। बाबा, वो अब खुद पे काबू नहीं पा सका था। उसकी आंखों में नमी देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया था। माफ कर दो यार अपने बाप को, वो भी रो दिए थे। बाबा, ऐसा ना कहें, वो रूंधी हुई आवाज में बोला था। यार वापस आ जाओ, कब तक सजा दोगे बाप को? वो उसे खुद से अलग करते उसके शानों पर हाथ रखे बोला था। बाबा, मैं खुद आप लोगों को बहुत याद करता हूँ, बस 1 महीना और लगेगा इंशाल्लाह। वो अपनी आंखें साफ करता बोला। हमजा, वो समझती है हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, उसे लगता है हमने उसे तुम्हारे सर पर थोपा है। यास्मीन ने रोते हुए कहा था। छोटी अम्मी, मैं खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। उन्हें बाजू के हिसार में लेता दिल से बोला। उसके लहजे से छलकती सच्चाई अमीन साहब और यास्मीन को पुरसुकून कर गई थी।
तो उसे भी ये बात समझाओ ना कि उसे तुम पाकर अपने आप को दुनिया का खुश किस्मत तरीन मर्द समझते हो, जिसके हिस्से में ये घोड़े नायाब आया है। फाद की बात पर उसने कहका लगाया था। जब से आई है कटखनी बिल्ली बनी हुई है। वो हंसा था। हमजा को खुद से उसका गरेज अब समझ आया था। कुछ टाइम लगना था सब कुछ ठीक होने में। वो जबरदस्ती उससे अपना आप मनवा नहीं सकता था। वो उसे ले आया था, पर दोनों के बीच में बस जरूरतन बात होती थी। इस बार वो सच उसके जज्बात की तौहीन कर गई थी। वो उसका हर काम वैसे ही कर रही थी। इन्हीं दिनों नुमान की मंगनी का बुलावा आया था और नुमान ने खास तौर पर उसे ईशा को लाने को कहा था। रात में दोस्त की एंगेजमेंट है और तुम्हें चलना है, तैयार रहना। वो चाय का कप टेबल पर रखता खड़ा हुआ था। लेकिन मैं क्यों जाऊं? उसके तवक्का के एन मुताबिक इनकार कर गई थी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तैयार रहना। वो कतियत से बोलता अपना कोट उठाकर घर से बाहर निकला था। तैयार रहना, उसकी नकल उतारती वो उसका कप उठाकर किचन में गई थी। शाम में वो 7 बजे आया था। उसे वैसे ही सर झाड़ मुंह फाड़ देकर तब ही तो गया था। आई स्वेयर ईशा, अगर तुम 7:30 बजे तक तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें इसी हुलिये में ले जाऊंगा। वो गुर्रा कर कहता बिगड़े तेवड़ों से टाई की नॉट खोलने लगा था। मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, वो तिनक कर बोली थी। और वो जो 6 दर्जन कपड़े तुम अपने साथ लाई थी, वो उसे घूरते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा था। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं। इससे पहले वो अपना बहाना पूरा करती, वो एक ब्लैक ड्रेस उस पर उछाल चुका था। 20 मिनट है तुम्हारे पास बस। वो अपने कपड़े निकालता, शर्ट के बटन खोलने लगा था, फिर धमकी आमेज लहजे में कहता वॉशरूम में गायब हुआ था। वो वॉशरूम में खुद चला गया है। मैं भी 8 बजे तक रेडी ना हुई ना देखना। वो तिल मिलाकर जोर से बोली थी। 7:35 पर वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। 8 बजने में 5 मिनट थे जब वो दोनों नुमान के घर पर मौजूद थे। फंक्शन नुमान के घर पर ही था। नुमान की बहनें उसे देखते ही शुरू हो गई थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं ये। वो झिनपी थी। अच्छा, इसीलिए हमजा भाई ने अब तक इन्हें हमसे छुपाया हुआ था, कहीं हमारी नजर ही न लग जाए, है ना हमजा भाई? नुमान की छोटी बहन चहकी थी। वो कहका लगाकर हंसा था। भाई मेरी नजर के बाद उन्हें अब किसी की नजर नहीं लगनी। वो खुशगवारी से बोला था। यहाँ कैसे कह के लगा रहा है। घर में तो जुबान पर मिर्चों का लेप लगा लेते हैं मौसूफ। उसके कहकों पर वो तिल मिलाई थी। उसे यहाँ आकर पता चला कि बिस्मा नुमान की फूफो की बेटी है। उसे पता होता तो वो हरगिज ना आती। हाय हमजा, कैसे हो तुम? वो हमजा को देख रही थी और वो उसे। आई एम फाइन, मीट माई वाइफ ईशा। और ईशा उससे तो मिल ही चुकी हो, ये बिस्मा है। वो तारुफ करवा कर बोला। ईशा को उसकी नजरें अपना पोस्टमार्टम करती हुई महसूस हुई थी। वो बेआराम हुई थी। हमजा, तुम्हें पता है कौन कौन आया है? वो उसे लिए आगे बढ़ी थी। ईशा ने उन दोनों को जाते देखा था। अब वो लोग अपने दूसरे क्लास फेलोज से मिल रहे थे जब उसके मोबाइल पे कॉल आई थी। मोमिना थी। उसने उसे खुशी हुई थी। 10 मिनट मोमना से बात करते उसने फोन रखकर हॉल में नजर दौड़ाई थी। वो उसे कहीं भी नहीं दिखा था। उसने बेसाख्ता उसे कॉल की थी, पर उसका फोन बिजी था और वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी थी। जब उसका मोबाइल बजा था, वो बिना देखे ही फोन कान से लगा गई थी। कहाँ हो तुम? ऐसे गायब हो गए हो? पता भी है अजनबी जगह है मेरे लिए, जल्दी आओ। वो उस पर अपना गुस्सा निकाल गई थी। दिल से बुलाओ जाने मन, अभी आ जाऊं। मैं भी ऐसे ही तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसकी आवाज पर वो ठिठकी थी। उसने फोन कान से हटाकर नंबर देखा था। वो हमजा नहीं था। बकवास बंद करो, आइंदा मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना। वो धाड़ी थी। यार ऐसा गुस्सा तो बीवियां ही करती हैं, वो घटिया लहजे में बोला था। हमारे बीच में अब कुछ नहीं है। आइंदा मुझे फोन नहीं करना, वरना मैं हमजा को बता दूंगी। वो फोन रखने को थी जब उसकी बात पे ईशा का दिल किया उसका मुंह नोच ले। हलाला हो गया था। ईशा, तलाक ले लो उसे। ईशा ने फोन कान से हटाया था जब उसकी आवाज स्पीकर से बाहर लहराई थी। हलाला? ईशा ने तरफ कर फोन काटा था। तुम्हारे एक्स हस्बैंड का फोन था? ईशा उछल कर पलटी थी। बिस्मा उसके बिल्कुल करीब खड़ी, आंखों में मायनी खेज मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। मम्मी का हमजा कहाँ है? हमजा कहाँ है? उसकी आवाज में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी, जिसे महसूस करते बिस्मा के अंदर सुकून सरायत कर गया था। ओह अच्छा, मुझे लगा उसने जुमला अधूरा छोड़ा था। अरे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ ईशा? उसके माथे पे पसीने के कतरे देखकर वो अनजान बनी पूछ रही थी। सामने से उसे हमजा आता दिखाई दिया था। वो आगे बढ़कर उसका बाजू थाम गई थी। हमजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द पड़ने लगी थी। इशू क्या हुआ है? वो परेशान हुआ था। तुम यहाँ बैठो, वो उसे कुर्सी पर बिठाता बोला। यार कहीं गुड न्यूज तो नहीं है? नुमान ने उसके कान में सरगोशी की थी। ईशा का चेहरा सुर्ख हुआ था। बिस्मा ने बेइख्तियार पहलू बदला था। शट अप नोमी, उसने उसे घूरा था। न जाने किसकी कॉल आई थी। मैंने देखा बात करते करते इसकी तबीयत खराब हुई थी। बिस्मा के कहने पर ईशा का रंग उड़ा था। हमजा ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। मुझे घर जाना है हमजा। फिर वो फंक्शन अधूरा छोड़कर उसे ले आया था वापस।
اسے آنکھ بچا کر اس کا نمبر بلاک اینڈ ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے مومنہ کا نام لیا تھا۔ وہ کل سے کھوئی چپ چاپ سی تھی۔ حمزہ گائے بگائے اس کے چہرے پر نظر ڈال رہا تھا۔ وہ جو ناشتہ بنا رہی تھی، آج حمزہ کا ارادہ تھا وہ اسے بتائے گا کہ وہ اسے ہمیشہ سے عزیز تھی اور اب تو اور بھی ہو گئی ہے۔ عشا کا موبائل بجا تھا، اس نے گھبرا کر کال کاٹی تھی۔ اس کے اڑے رنگ دیکھ کر وہ ایک دم اٹھا تھا۔ آج صبح سے وہ نوٹ کر رہا تھا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ حمزہ کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عشا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آف کر لیتا ہوں، جہاں رک جاتا ہوں تمہارے پاس۔ حمزہ نے اس کے عقب سے آ کر چولہا بند کیا تھا۔ چائے ایک کپ سے 2 گھونٹ رہ گئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تھوڑا آرام کروں گی، سیٹ ہو جاؤں گی۔ میں تمہارے لیے دوسری چائے۔ وہ پین اٹھا کر بولی جب وہ اس کے ہاتھ سے پین واپس لے گیا تھا۔ نہیں، تم جاؤ آرام کرو، اور ہاں، آج کا ڈنر ہم باہر کریں گے۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ موبائل اپنے پاس رکھنا، میں کال کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے ایک ہی سانس میں لاتعداد ہدایت دیتا رخصت ہوا تھا۔ عشا کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اے اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ بسمہ دانیال، کیا کروں میں؟ اگر بسمہ نے حمزہ کو بتا دیا تو؟ وہ اپنا سر تھام گئی تھی۔ پھر ایک دم اس نے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ میں آج حمزہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں بتا دوں گی اسے وہ گھٹیا انسان مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں اسے یہ بھی بتا دوں گی کہ میں اسے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کی مرضی، بسمہ کو چوز کرے یا مجھے۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ بیٹا، میں جا رہی ہوں۔ حمزہ نے دوبارہ کام والی رکھ لی تھی اور اس بار اچھی خاصی عمر کی شفیق خاتون تھی۔ جی اماں جی، اس نے کمرے سے آواز لگائی تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے غیر شناسا نمبر کو دیکھ کر اس نے لب بھینچے تھے، پھر کچھ سوچ کر فون اٹھایا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہی تھا۔ عشا، میری بات سنو۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری راتوں کی نیند، چین، سکون سب غارت ہوا ہے۔ وہ ایک دم سیکھ پا ہوئی تھی۔ تم میری بات سنو بے غیرت انسان۔ اب اور نہیں، آج میں حمزہ کو تمہاری ساری بے غیرتی بتاؤں گی۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا گیا تھا۔ نہ جانے من، یہ غلطی مت کرنا۔ بول دوں گا، عشا نے خود ہی مجھے فون کیا تھا حلالے کا بتانے کے لیے۔ وہ خباثت سے بولا تھا۔ بول دوں گا، عشا نے مجھے خود فون کیا تھا حلالہ کا بتانے کے لیے۔ وہ خباثت سے بولا۔ تمہارے پاس واپس آنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ مزید اس سے سنا نہیں گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے موبائل دیوار میں دے مارا تھا۔ فہد کا دلایا قیمتی فون ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ ویسے عشا، تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ آواز پر وہ ٹھٹک کر پیچھے مڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم اندر کیسے آئی؟ وہ بسمہ کو سامنے دیکھ کر مشتعل ہوئی تھی۔ پھر تمہاری کام والی نے کہا باجی اندر ہے، اندر چلی جائے، میں آ گئی۔ وہ آرام سے بولتی، باجی اندر ہے، اندر چلی جائے، میں آ گئی۔ وہ آرام سے بولتی اسے سیکھ پا کر گئی تھی۔ بسمہ نے ایک نظر اس کے اور حمزہ کے بیڈ روم پہ ڈالی تھی۔ بیڈ پہ نظر ڈالتے ہی اس کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے عشا، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ نکلو تم یہاں سے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ پورا کھول کر اسے باہر جانے کا اشارہ کر گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھنچکی رہ گئی تھی۔ بسمہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ عشا، یہ دیکھو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم 7 سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اب رو رہی تھی۔ عشا ساکت سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، پر مجبور ہو گیا ہے اپنے باپ کے آگے۔ وہ میری نہیں سن رہا، تم مجھ سے کہو عشا، وہ یوں محبت میں مجھے دو کوڑی کا نہ کرے۔ وہ عشا کو لگا وہ ساری زندگی ہل نہیں پائے گی، وہ کچھ نہیں بول پائے گی۔ بسمہ نے پرس سے موبائل نکالا تھا۔ یہ دیکھو، اس سے زیادہ تمہیں ہماری محبت کا ثبوت کیا چاہیے؟ وہ اس کے سامنے اپنی اور حمزہ کی تصویریں کھولتی بولی۔ ایک تصویر میں حمزہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور وہ مسکرا رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں اداسی جبکہ بسمہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دوسری تصویر میں بھی حمزہ اس کا ہاتھ تھپتھپا رہا تھا۔ اسے مزید نہیں دیکھا گیا تھا۔ حمزہ کے کپڑے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی اس دن وہ اس کی قربت کے لمحات میں چھوڑ کر اس کے پاس گیا تھا۔ اس دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 مل جائیں گے، پر عشا بیچاری طلاق یافتہ، اس سے کون شادی کرے گا؟ وہ اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے ساری زندگی تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ بسمہ کا یہ داؤ نشانے پر لگا تھا۔ طلاق یافتہ، کمپرومائز۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی اور اس کے ٹوٹے بکھرے وجود پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے بسمہ نے اپنا آخری وار کیا تھا۔ اس کے سامنے نیچے بیٹھی تھی۔ تم اس کی زندگی سے خود چلی جاؤ عشا، وہ میرے سامنے روتا ہے، تم طلاق لے لو اسے، اور تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ پتہ ہے مجھے اسے اپنے گھر کی عزت اپنی محبت سے زیادہ پیاری ہے۔ دل ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے آنکھیں ماتم کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں نے بھی اس کے دل کا دکھ منایا تھا۔ تم اس سے بولو تم دانیال کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، وہ تمہیں چھوڑ دے گا عشا، پلیز عشا۔ وہ تم سے ہمدردی میں اپنی اور میری دونوں کی نہیں، ہم تینوں کی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بسمہ اب سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو عشا کو تڑپا گئے تھے۔ ہمدردی؟ عشا نے سر اٹھایا تھا۔ وہ تمہیں واپس ملے گا، میں خود اسے چھوڑ دوں گی۔ اب اگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اسے کھلا لے لوں گی۔ تم اب جاؤ۔
वो घुटनों में सर दिए बोली। बिस्मा ने एक नजर उसके झुके सर को देखा था। वाह, ये काम तो मेरी सोच से ज्यादा आसान निकला। वो सफाकी से मुस्कुराई थी। थैंक यू ईशा, यकीन करो तुम हमजा को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दोगी। वो एकदम उठी थी। दरवाजा बंद करके जाना। वो सर उठाए बगैर बोली थी। कुछ लम्हों बाद उसके जाने का यकीन करके उसने सर उठाया था। गैर मड़ई नुक्ते को घूरते हुए वो जमीन पर सर रखे धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसकी मोहब्बत मातम कुना हुई थी। वो कब से ईशा को कॉल कर रहा था पर फोन ऑफ मिल रहा था। पर अब तो उसे परेशानी ने आन घेरा था। उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। वो नुमान से कहकर घर जाने का सोच ही रहा था जब कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया था। वो उसे देखकर लब भींच गया था। उसके मैसेजेस अब भी जारी थे। तुम्हें कुछ बताना था हमजा, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, उसकी आंखों में देखकर बोली। हमजा के चेहरे के तासुरात फौरन से बदले थे। जस्ट शट अप बिस्मा, उसे बीच में ही टोक गया था। देखो पहले मेरी बात सुन लो फिर कुछ कहना, ईशा ने फौरन से हाथ उठाकर उससे कहा था। कल रात वो मोमिना से नहीं बल्कि अपने एक्स हस्बैंड से बात कर रही थी। हमजा ने नागवाड़ी से लब भींचे थे। मैंने उसकी सारी बात सुनी थी। वो उसे हलाला का कह रहा था। वो दांत पे दांत जमाए खामोशी से सुनता गया था। और ईशा मान गई है। तुमसे उसका मकसद पूरा हो गया है। अब वो दोबारा अपने एक्स हस्बैंड के पास वापस जाएगी। वो उससे बहुत मोहब्बत करती। वो यकदम खड़ा हुआ था। बस इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, जस्ट गेट लॉस्ट। वो उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला। अगर वो उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड होती ना बिस्मा, तो कल रात उससे बात करके उसकी तबीयत ना खराब हुई होती और उस दिन शादी में उसका गिरेबान ना पकड़ती। वो दोनों हाथ टेबल पर रखे आगे को झुका बोल रहा था। उसकी गर्दन की फूली रगें इस बात की गवाह थी कि वो इस वक्त बिस्मा की बकवास पे अपना आपा खो गया था। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बिस्मा, और मुझे पता है वो मुझसे वफादार है। नाउ जस्ट लीव। वो दोबारा से दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला था। बिस्मा का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। वो कमरे से निकली थी। उसके जाते ही वो अपने असाब ढीले छोड़ता कुर्सी पर गिरा था। पर अचानक उसके फोन ना उठाने पर परेशान होता अपने वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाकर दरवाजे से निकला था। नुमान को अपने जाने का बताकर उसने गाड़ी दौड़ाई थी। वो हस्बे मामूल चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया। वो लाउंज में नहीं थी। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा लेकिन दरवाजा खोलते ही ठिठका था। वो बेड पर रखे बैग में अपनी शर्ट गोल मोल करके रख रही थी। वो ठिठका था। उसे देखकर एक लम्हे को ईशा के हाथ रुके थे, लेकिन फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गई थी। मोबाइल क्यों ऑफ है तुम्हारा? वो खुद पे काबू पाते पूछ रहा था। वो कोई जवाब दिए बगैर अलमारी की तरफ मुड़ी थी जब वो आगे बढ़कर उसका बाजू थाम गया था। क्या पूछ रहा हूँ मैं, और ये सब क्या है? उसने आंखों से बैग की तरफ इशारा किया था। छोड़ो मुझे, वो अपना बाजू छुड़वा कर बोली। हमजा के पैरों तले कुछ आया था। उसने नीचे देखा जहां उसके दुपट्टे के साथ मोबाइल के टुकड़े पड़े थे और लब भींच कर उसकी तरफ पलटा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ ईशा? मोबाइल क्यों तोड़ा तुमने? वो अब उसके सर पर खड़ा खड़े तेवरों से घूर रहा था। मेरी मर्जी, मेरा था, तोड़ दिया। जैसे ये तुम्हारी जिंदगी है, अपनी मर्जी से जियो। मुझसे हमदर्दी और तरस में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वो कपड़े बेड पर फेंकती जोर से चिल्लाई थी। हमदर्दी, तरस, दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसके लहजे में गुस्से के साथ ना समझी भी थी। हमजा अमीन, मुझे हमदर्दी और तरस भरी जिंदगी भीख में नहीं चाहिए। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर खुदारा मुझे मेरी नजरों में मत गिराओ। आज आई थी वो अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की 7 साल पुरानी दास्तां सुनाने। वो भीगे लहजे में बोली थी। बिस्मा आई थी। वह लब भींचे पूछ रहा था। उसे नुमान पे गुस्सा आया था। जरूर उसने एड्रेस दिया था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वो तुम्हारी मोहब्बत में रातों को रो रो कर मैसेजेस करती है। उसका दिल तोड़ते तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया था? वो रोते हुए बोली थी। यह सब बकवास उसने तुमसे की है कि मैंने मोहब्बत में उसे धोखा दिया है और तुमने मुझसे पूछे बगैर यकीन कर लिया? वो एक कदम आगे आता बोला था। शायद नहीं करती हमजा, मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखी थी, लेकिन उसने मुझे तुम दोनों की मोहब्बत के लम्हात दिखाए। मैंने अपनी आंखों से देखा उन तस्वीरों में तुम उसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी मांग रहे थे। उसकी बात पे वो उलझा था। हैरान मत हो, उस दिन तुम मुझे छोड़कर उसी के पास गए थे ना? उसके आंसू पहुंच रहे। हमजा का दिल चाहा बिस्मा की घटिया हरकत पर उसका खून कर दे। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ अब। उसकी साइड से होकर बैग की तरफ बढ़ी थी। वो उसकी तरफ बढ़ा था। मुझे खुद छोड़ दो तुम, वरना मैं खुला ले लूंगी। मैं वापस दानियाल से। हमजा ने बेदर्दी से उसका बाजू दबोच कर अपने दूसरे हाथ को उठने से रोकते हुए मुट्ठी बनाई थी। नहीं रहना चाहती तुम मेरे साथ? उसकी आंखों में देखकर गुर्राया था। हाँ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। वो भी उसकी आंखों में देखती बेखौफी से बोली थी। आजादी चाहिए तुम्हें मुझसे? उसका मतलब है बिस्मा ठीक कह रही थी। वो उसे अपने करीब करता बोला। हमजा की आंखों के सर तासुरात से एक लम्हे को उसके दिल में खौफ पैदा हुआ था, लेकिन आज उसे कमजोर नहीं पड़ना था। कितनी बार कहूँ, हाँ नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ? वो अब के चिल्लाई थी।
اسے پتا تھا یہ سب جو بھی وہ کہہ اور کر رہی تھی وہ دانیال کی محبت میں نہیں بلکہ بسما کی باتوں پہ یقین کر کے کر رہی تھی۔ ایک پل کو تو حمزہ کا دل چاہا ایک تھپڑ اس کے کان کے نیچے لگائے اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ خود پہ قابو پاتے اس نے عائشہ کا بازو چھوڑا تھا، اس نے لڑکھڑا کر اپنا بازو سہلایا تھا۔ حمزہ کی سخت گرفت سے اس کو اپنے بازو کی ہڈی میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا، کچھ کہے بغیر اس نے موبائل اس کے کان کے پاس کیا تھا۔ حمزہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے پتا ہے، میں مانتی ہوں تم نے کبھی مجھے نہیں چاہا، میں اپنے دل کا کیا کروں۔ وہ رو رہی تھی۔ حمزہ دیکھو تم اسے طلاق دے دو، پھر ہم دونوں خود اس کی اچھی جگہ شادی کروائیں گے۔ ایک کے بعد ایک دوسرا میسج عائشہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تھا۔ تم کیسے اس سے محبت کر سکتے ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوئی پر اس سے محبت کیسے کر سکتے ہو تم؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی بسما؟ حمزہ اسے محبت اور وہ کیا سمجھتی رہی؟ تم میری ضد ہو حمزہ، مجھے جو چیز پسند آ جائے اسے میں حاصل کر کے رہتی ہوں۔ وہ لب بھینچے ایک کے بعد ایک وائس میسج کھولتا اسے سنواتا گیا تھا۔ ان سارے میسیجز سے ایک بات ثابت ہو رہی تھی کہ حمزہ نے کبھی اس کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ جو بھی تھا بسما کی طرف سے تھا، یک طرفہ تھا۔ عائشہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، اس کا دل ڈوبا تھا۔ لیکن خیر، آزادی چاہیے نا تمہیں مجھ سے؟ حمزہ کی آنکھوں کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ وہ بولتا ہوا ایک دم آگے بڑھا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے بسما سے؟ حلالہ کرنا ہے تم نے، ہے نا؟ اس نے عجیب سے انداز سے کہہ کر باری باری آستین کے دونوں کف کھولے تھے۔ اسے حمزہ سے خوف آیا تھا۔ لیکن تم ایک بات بھول رہی ہو، حلالہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے بغیر حلالہ نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنی پینٹ سے شرٹ نکالتا 2 قدم آگے بڑھاتا بولا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں کے عجیب سے تاثرات عائشہ کو لرزا گئے تھے۔ مطلب وہ ہکلاتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی، لیکن پیچھے بیڈ کی وجہ سے اس کے قدم رکے تھے۔ باقی کے مطلب میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھ کر حمزہ نے ہاتھ مار کر اس کا بیگ زمین پر گرایا تھا، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ پشت کے بل بیڈ پہ گری تھی، وہ ہک دک رہ گئی تھی۔ حمزہ اسے شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر اس نے تیزی سے اٹھنا چاہا تھا۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے وہ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتا اس پر جھکا تھا۔ عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود پر سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ کیا لگتا ہوں میں تمہیں الو کا پٹھا؟ حمزہ نے دائیں بائیں اس کے دونوں ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیے تھے، اس پر جھکا وہ گرایا تھا۔ نہیں پلیز ایسا نہیں کرو میرے ساتھ۔ اس کے تیور دیکھ کر بچوں کی طرح رو دی تھی۔ تمہاری خواہشیں تو پوری کرنی ہے نا؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ نہیں کرنا مجھے حلالہ، نہیں لینی مجھے تم سے آزادی، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے معاف کر دو پلیز حمزہ، ایسا نہیں کرو میرے ساتھ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بسما نے کہا تھا تم سے ایسا بولوں، میری مرضی نہیں تھی یہ حمزہ۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی، دانت پر دانت جمائے خود پر قابو پاتے حمزہ نے اپنے بہت ہی قریب اس کے روتے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ دل تو کر رہا ہے ایک لگاؤں تمہیں کان کے نیچے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے حمزہ نے تھپڑ کی شکل میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے پاس لا کر روکا تھا۔ وہ آنکھیں میچتی چہرے کو مخالف سمت موڑ کر پھر شدت سے رو دی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، غلطی ہوگی، آئندہ نہیں بولوں گی۔ حمزہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ کر اس پر سے اٹھا تھا۔ اپنا سامان پیک کرو، چھوڑ آتا ہوں تمہیں کراچی۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر رکا نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی دونوں کلائیاں اپنے سامنے کی تھی جہاں حمزہ کی سخت ہاتھوں کے نشان سب تھے۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آئندہ اگر تو نے میری بیوی کو فون کیا دانیال صادق، تجھ پہ ہیراسمنٹ کا کیس دائر کروں گا، اور تجھے پتا ہے نا میرا وکیل کون ہوگا۔ کیس ایک بار ان کے پاس گیا تو سمجھ بندہ لمبا اندر گیا، لیکن مجھے یقین ہے اس سے پہلے ہی میں تیرا منہ توڑنے والا ہوں۔ اسٹے اوے فرام ہر، وہ ٹہرے سرد لہجے میں کہتا فون رکھ چکا تھا۔ 10 منٹ رونے کے بعد اسے ایک دم ہوش آیا تھا۔ نہیں مجھے نہیں جانا کراچی، وہ بہت غصے میں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر باہر آئی تھی۔ سامنے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں جوتوں سمیت صوفے پر لیٹا پاؤں پہ پاؤں چڑھائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل دھڑکا تھا، پر ہمت کرتی وہ آگے بڑھی تھی، پھر اس کے پاس آ کر نیچے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کا خود کے پاس آ کر بیٹھنا محسوس کر چکا تھا، پر ویسے ہی آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا رہا تھا۔ حمزہ، اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا، جواب ندارت۔ حمزہ پلیز، وہ اب اس کا بازو آنکھوں سے ہٹاتی بولی۔ بہتر ہے اس وقت مجھ سے بات نہیں کرو عائشہ، وہ کرختگی سے کہتا اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوا کر دوبارہ آنکھوں پر رکھ کر سگریٹ پینے میں مصروف ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ ایک بار میری بات سن لو نا پلیز، وہ اب رو دی تھی۔ اس کے بازو کو ہلا کر منت بھرے لہجے میں بولی، تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا اب۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، گریبان کے 3-4 بٹن کھلے ہوئے تھے،
اس کی حالت سے ایک لمحے کو عشا کا دل دھڑکا تھا۔ تم صرف ایک بار، عشا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ ڈو ناٹ ٹچ می۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر چبا چبا کر بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی اٹھی تھی۔ حمزہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اندر جا کر وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اتارنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ تم ایک بار میری بات سن لو، بس ایک بار۔ وہ بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حمزہ نے ناگواری سے لب بھینچے تھے، پھر پوری قوت سے جوتا اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ دہل گئی تھی۔ عشا، اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری اپنی ہی کسی حرکت پر بعد میں مجھے پچھتانا پڑے۔ وہ آنکھوں پہ بازو دھڑے پھر لیٹ گیا تھا۔ کچھ ہی لمحے وہ یوں ہی کھڑی آنسو بہاتی رہی تھی، پھر دھیرے سے آ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر بیڈ پہ رکھا تھا اور وہ اب ہولے ہولے رو رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر بے نیاز نہیں رہ پایا تھا۔ عشا، اس طرح رو کر مجھے مزید تکلیف مت دو۔ اس نے نیم دراز ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں سمجھی تھی تم بسمہ سے محبت کرتے ہو۔ ہماری شادی سے پہلے جب وہ پہلی بار ہمیں ملی تھی، پھر جب تم ولیمے پر نہیں جا رہے تھے لیکن اس کے منانے پر فوراً سے مان گئے تھے۔ شادی کی رات تمہارا رویہ، مجھے لگا تھا تم نے بابا کے کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے، اور اس رات میں نے اس کے میسیجز پڑھے تھے اور آج میرے سامنے وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولتی گئی تھی۔ تمہیں اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت نظر آ گئی جس کے لیے میں صرف ایک ضد تھا، پر میری آنکھوں میں اپنی محبت محسوس نہیں ہوئی؟ میری طلب کا تمہیں احساس نہیں ہوا؟ میرے پاکیزہ جذبے تمہیں دکھائی نہیں دیے؟ محبت کرتا ہوں یار میں تم سے، کیسے ثابت کرنی ہوگی مجھے یہ بات؟ کیسے کرو گی تم میری بات محبت کا یقین؟ ایسا کیا کروں جو تم میری محبت پر ایمان لے آؤ؟ اس کے ہر لفظ کو اپنے دل پر لکھتی وہ روتی گئی تھی۔ تم اس دن مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے تھے، مجھے برا لگا تھا، میں اور کیا سمجھتی؟ وہ روتے ہوئے شکوہ کر گئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہاں، اس دن میں اسی کے پاس گیا تھا، پر اسے اپنی محبت کی قربانی مانگنے نہیں، اسے سمجھانے گیا تھا، یہی بولنے گیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ کسی اور کا ہاتھ تھام لے۔ اس کی تصویروں والی گھٹیا حرکت پر میں حیران نہیں ہوا۔ میں فوراً سے سمجھ گیا کہ یہ تصویریں وہ تمہیں دکھا کر تمہیں مجھ سے بدگمان کرنا چاہ رہی تھی، جس طرح وہ میرے پاس آئی تھی یہ بتانے کہ تم دانیال کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ پر تمہیں پتہ ہے عشا، میں نے بیچ میں اس کی بات کاٹ دی تھی کیونکہ مجھے اپنی ایشو پر یقین تھا، پر افسوس تم نے میری محبت پر یقین نہیں کیا عشا۔ اس کی بات پر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا چہرہ رکھے رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دو حمزہ، میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا مزید بولا تھا۔ جب تم ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے آگے روتی تھی، جب تم ہر مشکل میں سب کے ہوتے ہوئے بھی سب سے پہلے مجھے پکارتی تھی، دانیال کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تمہاری نظروں میں مجھے دیکھ کر تحفظ آ جاتا تھا عشا۔ مجھے لگا مجھے ہر جگہ عشا کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس دن جب دانیال تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے ان گنت دعائیں مانگی تھی۔ مجھے تم عزیز سے عزیز تر ہوتی گئی۔ تمہیں کوئی طلاق یافتہ کہتا، میرا دل کرتا کہنے والے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دوں۔ پھر جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا تھا، میں تم سے ناراض نہیں تھا، بس مجھے بابا کی بے اعتباری پر دکھ ہوا تھا۔ اوپر سے جب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تم میرے علاوہ کسی سے بھی شادی کرنے کو راضی ہو، چاہے وہ سمندر خان ہی کیوں نہ ہو، تو تھوڑی سی ناراضگی کا حق تو میرا بھی بنتا تھا نا۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ جو آج اس کی بات سنتے ہوئے خود پر نازا ہو رہی تھی، اس کی آخری بات پر ٹھٹکی تھی۔ سمندر خان کون؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے پوچھ رہی تھی۔ اپنا سمندر خان، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ وہ دکاندار؟ وہ اب کھڑی ہوئی تھی۔ حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جس کے اتنے سارے بچے اور 4 بیویاں ہیں؟ وہ اب کمر پر دونوں ہاتھ رکھتی کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں یار، ایک بیچاری انتقال کر گئی، اور تمہیں تو پتہ ہے وہ اپنا 4 کا کوٹا ہمیشہ پورا رکھتا ہے، اسی لیے وہ پھر رشتے کی تلاش میں ہے، تو میں نے سوچا تم مجھ سے۔ حمزہ کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنا جملہ پورا کرتا، اس نے اس کے سر پر مارنے کے لیے تکیہ اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ حمزہ نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی سمت کھینچا تھا۔ پر اب تو تم اس سمندر خان کی بیوی ہو نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ عشا کی ساری تراڑی دم دبا کر بھاگی تھی اس سمے۔ اس کے حواس مختل ہوئے تھے۔ حمزہ سنو۔ عشا نے فاصلہ قائم رکھنے کو اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، بعد میں اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اس پر جھکتے بولا تھا۔ حمزہ، وہ دانیال، وہ کب سے مجھے فون کر رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رو دی تھی۔ حمزہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، وہ اٹھ بیٹھی تھی تو وہ بھی اٹھ بیٹھا تھا اس کے ساتھ۔ اس کو میں ابھی ٹھیک کر چکا ہوں، اب وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ حمزہ نے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ عشا، انشاءاللہ جب تک زندگی رہی تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت اور وفا کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ عشا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ ساکت سی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ حمزہ، تمہاری ذات میرے لیے ہمیشہ تحفظ رہی ہے،
میں جب جب گرنے لگتی تھی ہمیشہ سنبھل جاتی تھی۔ عشا کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ حمزہ نے ان انمول موتیوں کو اپنے ہونٹوں سے چنا تھا۔ اب پتہ چلا میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھا، تم نے مجھے کبھی گرنے ہی نہیں دیا، وہ نم لہجے میں کہتی گئی تھی۔ حمزہ نے محبت سے اسے خود میں سمویا تھا۔ آئی ایم سوری حمزہ، تمہارے ایکسیڈنٹ اور فیصل بھائی کی بارات والے دن میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، پر میں کیا کرتی، مجھے لگا کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہے، مجھے لگا تھا تم بھی دانیال کی طرح، تم ایک طرف بسمہ سے محبت کرتے ہو اور ساتھ میں میرے قریب، مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی شرمندگی سے بولتے پھر رو دی تھی۔ حمزہ نے شانوں سے تھام کر اسے خود سے الگ کر کے بولنے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا عشا اپنا دل اس کے سامنے کھول دے آج۔ وہ تیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی پھر بولنا شروع ہوئی تھی۔ دانیال سے نکاح کے بعد مجھے لگا میں اس کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھی ہوں، وہ میری عزت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا، پر اس نے مجھے بس ایک عورت سمجھا۔ اس نے میرا دل چکنا چور کر دیا، میرا مان ٹوٹا تھا۔ وہ سر جھکائے بڑھائے ہوئے لہجے میں کہتی اپنے ہتھیلیوں کو گھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لاتعداد آنسو کو کیا اس کی ہتھیلیوں پہ گرے تھے۔ قریب بیٹھے حمزہ نے باری باری اس کی ہتھیلیوں کو چوما تھا۔ پھر تم آئے میری زندگی میں۔ ہاں میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا تم بسمہ سے محبت کرتے ہو اور میں تم دونوں کے بیچ آ گئی ہوں، لیکن شادی کی پہلی رات تمہارے بیڈ پر تمہارا انتظار کرتے میرے احساسات بدل گئے تھے۔ تمہارا سامنا کرنے کے خیال سے میرا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ میں عام سی لڑکی کی طرح آنے والے حسین پلوں کے حسین سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کون دانیال، کون بسمہ، مجھے سب بھولا ہوا تھا، یاد تھا تو صرف حمزہ۔ وہ کوئے لہجے میں بولی تھی۔ حمزہ ہنوز اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پر تمہارا رویہ مجھے آسمان سے زمین پہ پٹک گیا تھا۔ تم نے منہ دکھائی میرے منہ پہ ماری تھی۔ کوئی اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ وہ اب سو کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی خفگی سے بولی تھی۔ حمزہ کو ایک دم اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ یار منہ پہ تو نہیں ماری تھی، گود میں پھینکی تھی۔ وہ شرمندگی سے اپنی گردن سہلاتا ہنس کر بولا، ایسے پھینکنا منہ پہ ہی مارا جانا ہی کہلاتا ہے۔ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر خفگی سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ اس کی طرف جھک کر اس کے کندھوں کو دیکھ کر بولا۔ کیا ہے؟ اس کے شانوں پر زور دیے اسے خود سے دور کرتے جھنپ کر بولی تھی۔ 1 منٹ، ابھی تمہاری ساری شکایات دور کرتا ہوں۔ اور جب مارتا بیڈ سے اٹھا تھا، عشا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو زمین پہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن پھر اس کے بیگ سے جھانکتا اس کے سوٹ کا نیٹ کا ریڈ دوپٹہ نکال کر اسے اڑایا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ حمزہ یہ، اس نے خود پر سے دوپٹہ اتارنا چاہا تھا پر وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ شش، تم دلہن ہو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ان حسین پلوں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ غمگین لہجے میں کہتا اس کا گھونگھٹ نیچے گراتا بولا تھا۔ عشا کے دل کے ساتھ پورا وجود کانپا تھا، وہ خود میں سمٹی تھی، حالانکہ ابھی دوپہر کے 3 بج رہے تھے، پر اس کی باتوں پہ وہ واقعی خود کو شادی کی پہلی رات کی دلہن تصور کرنے لگی تھی۔ اس کے دل کی حالت فوراً سے بدلی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھائی تھی، جالی دار دوپٹے سے وہ اسے الماری میں کھٹر پٹر کرتا نظر آیا تھا۔ اچانک وہ پلٹا تھا، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنی پلکیں جھکائی تھی۔ وہ قدم در قدم چلتا بیڈ تک آیا تھا، پھر دھیرے سے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ عشا نے اپنے پاؤں سمیٹے تھے، اس کی حرکت پہ وہ مسکرایا تھا۔ حمزہ امین آج تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ محبت جو حمزہ امین کو عشا حمزہ سے ہمیشہ سے تھی، وہ محبت جو حمزہ امین کو عشا حمزہ کے ساتھ رہتے ہوئے ہوئی ہے۔ اس کا کام تھا ہاتھ تھام کر تیسری انگلی میں وہی منہ دکھائی والی انگوٹھی پہنا کر بولا تھا۔ عشا کی پلکیں بھیگی تھی، وہ نیٹ کے دوپٹے کی اوٹ سے اسے دیکھے گئی تھی۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ کی پشت کو محبت سے اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، اس کے آنسوؤں نے پھر سے اس کے گالوں کو بوسہ دیا تھا۔ حمزہ نے اس کا جالی دار گھونگھٹ اٹھایا تھا، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کی ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت، احترام، عزت کیا کیا نہ نظر آیا تھا، پر وہ زیادہ دیر تک ان آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی جن میں اسے اپنے لیے چاہت، جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے پلکیں جھکا لی تھی، وہ مسکرایا تھا۔ سنو یار، یہ تو بے ایمانی ہے، حمزہ کے شکوے بھرے لہجے پر اس نے پلکیں اٹھائی تھی۔ تم ہمیشہ خود ہی میوٹ ہو جاتی ہو، میری باری نہیں آنے دیتی۔ اس کی بات پر وہ سر تا پیر سرخ ہوتی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ وہ کہکا لگا گیا تھا۔ اچھا سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا بولا۔ کیا؟ وہ سب بھول کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھیں آج الگ ہی جہاں کی سیر کروا رہی تھی اسے۔ ہم کراچی جا رہے ہیں کل، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ کب؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کل، اس کی ناک کو چھونے کی گستاخی کرتا بولا۔ وہ بے ساختہ اپنا چہرہ پیچھے کر گئی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ ہنستا ہوا پھر سے اس کے قریب ہوا تھا۔ مطلب تمہارا ابھی بھی کوئی موڈ نہیں ہے مجھے سوات، جھیل، سیف الملوک لے جانے کا؟
وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی اچانک بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے ہنسنے پر اسے اپنی کہی گئی بات سمجھ آئی تھی۔ وہ خفت سے چہرہ جھکا گئی تھی، پر اسے شرارت پر آمادہ ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم بیڈ سے اتری تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پہلے ہنی مون پھر گھر ڈن۔ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کے کان پر اپنے لب رکھے تھے اور بری طرح سٹ پٹاتی اس کا حصار توڑ کر پلٹی تھی۔ ایک بات بتانی تھی مجھے تمہیں، وہ اب سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتی بولی۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ بولو نا، اس کی تھوڑی کو محبت سے اونچا کرتا وہ پوچھ رہا تھا۔ عیشا حمزہ کی اگلی حرکت حمزہ امین کو ایک پل کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اونچا ہوتی اس کا گال چوم کر اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال گئی تھی۔ I am blessed to have you in my life. میں اپنی زندگی میں تمہاری صورت انعام سے نوازی گئی ہوں، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی بولی تو وہ دل سے مسکرایا تھا۔ Thank you for being my life. میری زندگی بننے کے لیے شکریہ۔ وہ چہرہ موڑ کر اس کی گردن کو شدت جذبات سے چومتا جواباً سرگوشی کرتا اسے زور سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ آپ لوگ کیا سمجھے موسٹ لونگ کپل ہے یہ؟ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر اس کے ساتھ ہی ان کی نوک جھوک ساری زندگی جاری رہنی ہے۔ حمزہ ابھی اسے کبھی کبھی مینڈکی بلا لیتا ہے اور محترمہ عائشہ صاحبہ ابھی بھی ویسے ہی چڑتی ہیں، پر فرق یہ تھا کہ اب وہ اسے بدتمیز بندر نہیں بلاتی تھی، پر اندر کمرے میں حمزہ کے بچے کہہ کر اس پر حملہ ضرور کرتی تھی، لیکن پھر حمزہ کی محبت بھری گرفت میں ہمیشہ اسے لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ حمزہ امین کی محبت، اس کا احترام اپنی جگہ پر، یاسمین کے دن میں 1000 بار ٹوکنے پر بھی وہ اسے تم سے آپ نہ کہہ پائی تھی۔ ایک دو بار جب عائشہ حمزہ نے حمزہ امین کو آپ کہنا چاہا تو وہ سب کے سامنے طبیعت ٹھیک ہے نہ کہہ کر اس کی پیشانی چھو گیا تھا۔ اس شرمندگی کے بعد عائشہ نے بھی توبہ کی تھی۔ یہ تھی عائشہ اور حمزہ کی کھٹی میٹھی زندگی ختم۔